اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 168، 169 اور 170 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے الناس لوگو، کلو کھاؤ، مما وہ جو، فی الارض فی میں، ارض زمین، حلالن حلال، طیباً پاک صاف ستھرا، حلال اور ستھرا۔ اے لوگو کھاؤ وہ جو زمین میں حلال اور صاف ہے یا حلال اور پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو یا پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے، خطوات خطوط یا نقش قدم کے، شیطان کے، تو شیطان کے نقش قدم پر نہ جاؤ۔ اِنَّهُ بے شک وہی، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کر رہا ہے بار بار کہ اے لوگو، ہم سے پہلے بھی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے، اور اب ہماری کتاب قرآن مجید میں بھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان کی امت کے لیے ہے، تو یہ کتاب، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے بابا کو، تمہارے ماں کو، تمہاری ماں کو جنت سے نکالا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ مجھے مہلت دو، میں ان کی اولاد کو راہ سے بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ شروع سے کہا کہ اگر میں اس کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا تو میں اس کی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ تو بار بار ہر کسی کو، یہ ہر مسلمان کو میرے خیال میں یہ تو معلوم ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ حضرت بابا آدم علیہ السلام کے دشمن تھے اور اس کی اولاد کے دشمن ہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کی اولاد کو، کیونکہ آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اس پر تو پھر اس کی نہیں چلی، ایک دفعہ تو اس نے اس کو جنت سے نکالا، لیکن اب بعد میں تو اس نے اللہ سے توبہ کر لی، تو اس پر تو نہیں، لیکن اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نے ہمارے باپ دادے کو، ہمارے بابا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تو وہ تو صاف ستھرا ہمارا دشمن ہے۔ اب ہم لوگ جنت میں ہوتے اگر یہ شیطان نہ ہوتا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے، جو برے کام ہم کر رہے ہیں، یہ شیطان ہم سے کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انصاف اور عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے کہ میرے کسی بھی بندے کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ تو ہم جو کام بھی کریں تو اس میں سوچیں کہ اس میں کسی کا برا تو نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کا برا نہیں ہے اور آپ کا فائدہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں آپ کا فائدہ ہو اور کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ شیطان کے کام ہے۔
اس سے اللہ منع فرماتا ہے۔ جس کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس میں آپ سوچو کہ دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جیسے سود لے لو، سود اب لوگ اس پر وہ نہیں ٹھہرتے اور کر لیتے ہیں سود کا کام، لیکن سود میں دیکھو تو کتنا نقصان ہے۔ تو اللہ نے قرض کو تو چھوڑا ہوا ہے انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آزاد کے قرض لے سکتے ہو، لیکن سود اس پر نہیں لے سکتے۔ اور قرض جو کسی مسلمان کو دے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے یہ اس کو پتہ نہیں، اور پھر اگر اس پر سود لے تو وہ اتنا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو سود لیتا ہے اس کا مجھ سے جنگ ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرتا ہے تو وہ تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو تو خود اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے اپنا فائدہ ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ادھر اچھے کام کریں، اپنی اللہ کی آزمائشوں پر پورا اتریں، اور جو ہم نفس کی غلطی سے ہمیں جو سزائیں ملے اس پر صبر کریں، اور ہمیں آخرت میں جنت ملے۔ کامیابی یہ ہے۔ اس دنیا میں اگر ہمیں خواری بھی کرنی پڑے تو وہ کوئی نہیں، وہ گزر ہی جانی ہے، لیکن ادھر کی سزا نہیں گزرے گی، وہ بہت سخت سزا ہوگی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے، بلکہ کل انسانیت کو اللہ توفیق دے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ کے سیدھے راستے پر چلے۔ آمین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یامرکم، بے شک جو حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، ساتھ برائی کے، والفحشاء، ساتھ اور بے حیائی کے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ یعنی اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم برے کام کرو اور بے حیائی کرو، اور وہ بات کہو اللہ پر جو تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی تمہیں خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ یہ کہو اللہ پر جھوٹ یعنی باندھو، نعوذ باللہ۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ خود جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے علماء ان کو بے راہ کر کے یہی کہہ رہے ہیں ان سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بیٹے ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے مرید جو ہیں جو علماء کے، تو علماء گمراہ کرتے ہیں ان کے، اور وہ مان جاتے ہیں، اور وہ یہی پھر کہتے ہیں، یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنی کتاب خود پڑھ لیں اس میں کیا ہے۔ ہماری کتاب نہیں پڑھتے، چلو اپنی کتاب تو ذرا خود پڑھ لیں اس میں کیا ہے۔ تو سوچنا چاہیے۔ وہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ دیکھتے ہیں پھر، لیکن ادھر بھی یہ دیکھو برائی کا حکم دیتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ جس کام میں آپ لوگ خود، انسان کے پاس دماغ ہے، دل و دماغ ہے، سوچے کہ جس کام میں دوسروں کو نقصان ہو، اللہ کہاں اس کا حکم دے گا۔ اللہ کے لیے اپنے سارے بندے برابر ہے، کسی کے ساتھ برائی برداشت نہیں کر سکتا، اور جو بے حیائی کا حکم دے تو اللہ بے حیائی کو بھی نہیں پسند کرتا۔ اب دیکھو تو سارے مسلمان عورتیں اور مرد جو بھی ہے ایسے پھر رہے ہیں جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نہ سر پر دوپٹے، نہ دوپٹے کا تو اب نام ہی
ختم ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہے کہ سر کو پورا ڈھانپو کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے عورت کا، اور مرد اپنی نظریں نیچے رکھیں، لیکن کہاں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چلے، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے لَهُمُ اتَّبِعُوا، اتباع کرو اس کی، ما جو انزل اللہ، انزلہ اتارا ہے، اللہ اللہ نے، قالو تو کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم تو اتباع کریں گے، ما جو الفینا پایا ہے ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، باپ دادا نہ ہمارے، اولو اب اللہ کہتے ہیں اولو کیا، اور اگر کانا تھے، آباؤہم ان کے باپ دادے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ راہ پانے والے تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ جب کوئی کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کوئی یعنی پیغمبر آئے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ اتباع کرو یا اطاعت کرو یا حکم مانو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اس قرآن مجید میں جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ہم تو پیروی کریں گے، ہم تو حکم مانیں گے، ہم تو وہی کام کریں گے جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو، ہمارے باپ دادا جس راستے پر چلے ہیں تو ہم اس پر چلیں گے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر کیا تمہارے باپ دادا عقل ہی نہ رکھتے ہوں، کچھ عقل ہی نہیں ہو ان کو، اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت ملی ہو، یعنی کسی نے ان کو بتایا ہی نہ ہو، وہ ہدایت والے ہی نہ ہوں، تو تم پھر بھی اس کی اتباع کرو گے؟ اب خود سوچنا چاہیے نا۔ اب کسی کے باپ دادے جو ہے وہ اتنے علم والے نہیں ہوتے جتنے ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ ارسطو، یہ پلیٹو، افلاطون، یہ آئنسٹائن، یہ جان ڈالٹن، ان کے کیا تھے؟ ان کے باپ دادا کو یہ چیزیں پتہ تھی جو انہوں نے انوینشن کر دی ہے، انہوں نے قانون پیش کیے ہیں، ان کے باپ دادا کو اس کی عقل تھی، اس کی سمجھداری تھی جو ان کے بچوں نے کر دیے۔ اسی طرح اس بات میں بھی اگر آپ سوچیں تو اگر ان کے باپ دادا کو عقل ہی نہ ہو، کسی کے باپ دادا کو وہ عقل نہیں ہوتی جو ان کی اولاد کو اللہ نے دی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے باپ دادا کو کسی نے بتایا ہی نہ ہو اور ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو، اور نہ ان کو خود ہی کوئی شوق ہو، کوئی علم کہ ہم اپنی کتاب پڑھے اس میں ہے کیا، تو ان کو کچھ علم ہی نہ ہو اور دوسروں کو دیکھا دیکھی اسی پر چلیں، تو تم بھی اسی پر چلو گے۔ ان کو کسی ہدایت ان کو ہو ہی نہیں تو تم بھی بغیر ہدایت کے چلو گے۔ تمہیں اب اگر ہدایت مل رہی ہے، تمہیں اگر کوئی ابھی بتا رہا ہے یہ قرآن مجید آیا ہوا ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ یہ تو نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جس پر چلے ہیں تو ہم اس پر چلیں گے، یہ تو ضد ہے، یہ تو حسد ہے کہ ہمارے باپ دادا جس پر چلے ہیں۔ آپ میں اپنی عقل نہیں ہے، اپنی عقل کے مطابق بندہ سوچتا ہے کہ کون سا کام بہتر ہے،
تمہارے دل کی آواز تمہیں بتائے گا کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ برا ہے. اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس کام سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ اگر ہمارا فائدہ بھی ہے تو اس میں گناہ ہوگا، ضرور اس میں گناہ ہوگا. اب رشوت دو، رشوت دے کے تم اچھا عہدہ لے لو، اور جو تم سے اچھے نمبروں والے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، تو ان کے ساتھ تو برا ہو گیا. تو اب رشوت دینا گناہ ہے. اسی طرح ایڈمیشنز میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، اچھے بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیکل سے رہ جاتے ہیں، اور جو نالائق ہوتے ہیں وہ رشوتوں کے آگے اور اپنے سورسز کے آگے کے ذریعے جو ہے آگے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اچھے اچھے عہدوں پر نالائق بندے بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، اور ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو عقل سے کام لینا چاہیے کہ کون سا کام اچھا ہے. دل کی آواز خود کہے گا کہ یہ کام اچھا ہے، اس میں دوسروں کا بھی بھلا ہے، میرا بھی بھلا ہے. اور جس کام میں دوسروں کا نقصان ہو، اپنا بھلا ہو، تو وہ کام کی ہدایت کبھی بھی اللہ حکم نہیں دے گا اس کام کے لیے. تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے اپنے سیدھے راستے کی، اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کام سے بچائے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کام کی توفیق دے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کا عذاب کی سختی آسان فرمائے، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور اللہ سیدھے راستے پر چلائیں، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. یا اللہ ہمیں عطا فرما، جو ہم نے دعا مانگی ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما. آمین. صدق اللہ العظیم.